اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں جرنلسٹ ابرار حسین، آل پاکستان میڈیا کونسل کا ڈسٹرکٹ چیئرمین اور آپ کا جانا مانا صحافی۔ آئی ایم یور ہوسٹ جرنلسٹ ابرار حسین، آل پاکستان میڈیا کونسل ڈسٹرکٹ چیئرمین، the reporter of City Information News Channel and the CEO of Azara News Channel and the owner of Much Bolan Social Media YouTube channel. In the name of Allah, who is the King, all of the King, respect my follower and subscriber and fan. السلام علیکم۔ آج کا ہمارا مہمان خصوصی طالب حسین ہزارہ، جو الیکشن 2024 میں بھی کھڑے ہو گئے اور آزاد امیدوار کے سیٹ سے کھڑے ہو گئے۔ تو آج کا ہمارا جو پروگرام ہے، انہوں نے ہمیں انوائٹ کیا تھا کہ ہمارے علاقے میں ہزارہ ٹاؤن میں اور علمدار روڈ میں گیس کے مسائل ہیں، تعلیم کے مسائل ہیں، بجلی کے مسائل ہیں، اور اس کے علاوہ مختلف جو بنیادی ضرورت زندگی ہے، ان کے مسائل کے ہیں، جتنے بھی پارٹی کے ہیں الیکشن میں کھڑے ہو رہے ہیں، وہ عوام کو جو بنیادی ضروریات ہے وہ فراہم نہیں کر رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے ہم لوگ آئے ہیں طالب حسین سے انٹرویو لینے کے لیے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ شکریہ۔ بعد اس خوش آمدید میرا آپ سے پہلا سوال ہے کہ آپ کے علاقے میں جس طرح کے کوئٹہ کے شہر میں مختلف جو علاقے وہاں پر اسکولز کالج ہیں اور یونیورسٹیز ہیں، اسی طرح آپ کے علاقے ہزارہ ٹاؤن اور علمدار روڈ میں یہ اسکولز کالج سرکاری بنیاد، پرائیویٹ نہیں، اور یونیورسٹیز بنے ہوئے ہیں یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ ابرار بھائی آپ کا۔ یہاں پر یہ ایسا ہے کہ ہزارہ ٹاؤن میں دو الیکشن کنٹیسٹ کر رہا ہوں، ایک پی پی 42 کوئٹہ 5 سے، دوسری یہ جو ہزارہ ٹاؤن ہے پی پی 40 کوئٹہ 3 سے میں کنٹیسٹ کر رہا ہوں الیکشن۔ میں خود ایک سوشل ایکٹیوسٹ ہوں، مجھے الیکشن کی شوق نہیں تھا۔ اصل یہ سی تھی کہ میں مجبور ہو گیا ہوں، یہاں کے مسائل اتنے زیادہ ہے، جو بھی یہاں نمائندے آتا ہے صرف اپنی جیبوں کو گرم کر کے، اپنی جائیدادوں کو ڈبل کر کے یہاں تک یہ محدود رہتا ہے، عوام کا نہ ان کو فکر ہے، نہ یہ لوگ عوام کے، یہاں تک کہ ان کے چمچوں کو لوگ فون کرتے ہیں تو یہ فون اٹینڈ نہیں کرتے ہیں، ان کے چمچے بھی منسٹر بن جاتے ہیں۔ تو یہاں ابھی آپ آیا ہوگا، آپ نے دیکھا ہوگا ابھی بھی لائٹ نہیں ہے ہزارہ ٹاؤن میں، صبح سے نہیں ہے۔ یہاں سب سے بڑا ایشو لائٹ کا ہے، لائٹ ہوتی نہیں، ایک موبائل چارج نہیں ہوتی، آپ موبائل لگا لیں جیسی لائٹ آتی ہے واپس چلی جاتی ہے۔ دوسری بات یہاں پانی کا بڑا ایشو ہے، پانی یہاں سرکاری ٹیوبویلز لگے ہوئے انسٹال کیے گئے سرکاری فنڈ سے، قادر نائک جو ایم پی تھے اس نے بھی جو ہے انسٹال کیے تھے سرکاری فنڈ سے ٹویلز، مگر وہ موجود نہیں ہے۔ یہاں 17 کے قریب تقریباً 12 سے سرکاری فنڈ سے تیار کیا گیا ہے، تو اس کو جو ہے پرائیویٹ کے انڈر میں دیا ہوا ہے، وہ پرائیویٹ چلا رہے ہیں، ٹھیکہ دیے، مافیا ہے، ٹھیکہ نہیں ہے، قبضہ کیا گیا، اس کو میں ٹھیکہ نہیں، قبضہ کیا ہے۔ اس میں بہت بڑی لیول کے لوگ منوس ہے، اس میں محکمہ منوس ہے، اس میں میں ڈائریکٹ کہوں گا اس میں ایم ڈی واسا منوس ہے، یہاں سے کروڑوں روپے منتھلی جمع ہوتا ہے، یہ سب محکموں کو بھی جاتے ہیں، یہ مافیا آفس میں بھی بانٹتے ہیں۔ ابھی 2,500 روپے بل لیتے ہیں یہ گھر سے فی گھر، تو آپ کے سامنے لاکھوں کی آبادی ہے، آپ 2,500 کو جمع کرے لاکھوں کا حساب سے تو یہ جو عوام کے ہے، مثال کے طور پر ہر چیز میں سیلز ٹیکس دیتے ہیں گورنمنٹ کو، تو یہ 2,500 روپیہ اور سیلز ٹیکس میں کیا، جو ایک تو سیلز ٹیکس گورنمنٹ عوام سے چارج کرتے ہیں، خاص طور پر ہزارہ ٹاؤن اور علمدار روڈ کے عوام سے، فی صابن فی کارڈ اگر آپ لیتے ہیں 20 سے 30 روپے، اس پہ عوام گورنمنٹ کو ٹیکس دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو کہ مختلف جتنے بھی گورنمنٹ کے ادارے ہیں وہ کہ ہیں عوام کے جیبوں سے چلتے ہیں، مگر پھر بھی یہ 2,500 روپے کس وجہ سے لیا جاتا ہے؟ یہ ایک تو یہ میں کیا کروں، یہ ہماری ریاست کی کمزوری ہے کہ یہاں ایک چھوٹی سی علاقے میں ریاست کے اندر ایک ریاست بنی ہوئی ہے۔ ایک تو یہ ہماری پاکستان کے ریاست پر بھی ایک سوالیہ نشان ہے۔ آپ پاکستان کے کسی بھی جگہ پر جائے، یہ ایسی ایک الگ سے ریاست نہیں بنی ہوئی ہے جیسے یہ کوئٹہ شہر
بلوچستان کا جو ہے کیپٹل سٹی میں ہزارہ ٹاؤن جو ہے یہ دل ہے، شہر کے بیچ میں ہے. یہاں لاکھوں کی آبادی جو ہے یہ جیسے آپ نے کہا سیلز ٹیکس دیتا ہے، مختلف چیزیں جب آپ خریدتے ہو اس پر ٹیکس ادا کرتے ہو. تو یہاں ایک چیز ہے، آپ کے اسکول بھی پرائیویٹ ہے، ٹویل بھی پرائیویٹ چل رہا ہے، گیس بھی نہیں ہے. ابھی سب نے سولر لگایا ہوا ہے. سولر آپ اپنے پیسے سے لگاؤ، ٹھیک ہے، یو پی ایس اپنا پیسے سے لگاؤ، ٹینکر اپنا پیسے سے لے لو، خریدو تو کیا نام ہے واسا نہیں ہے، پانی کا علیحدہ 2500 اپنا پیسے سے لو. تو ٹیکس کس چیز کا یہ لوگ دیتا ہے؟ میں اسی لیے میں ادھر سے الیکشن کنٹیسٹ کر رہا ہوں. یہاں سب سے بڑی مسائل یہ ہے کہ ان کے بنیادی حقوق ان کو نہیں دیا جا رہا ہے. میرے یہ منشور میں، انتخابی منشور میں پانی، گیس، بجلی یہ چیز نہیں ہے. یہ عام ہر کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ میں آؤں گا آپ کا پانی کا پینے کا انتظام کروں گا، یہ وغیرہ کوئی بھی نہیں کرتا. یہ تو ان کا عوام کا بنیادی حقوق ہے، یہ انشاءاللہ ان کو تو میں دلواؤں گا. یہاں کامیاب ہوتے ہی میں نے ان کے ہزارہ ٹاؤن کے عوام سے میں نے وعدہ کی ہے، اور یہ آپ کی ویڈیو کی توسط سے بھی میں یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں. انشاءاللہ یہ میرے ویڈیو سیف رہے گا. جیسے میں کامیاب ہو گیا، سب سے پہلے یہ جو جتنے بھی ٹویل سے ان کے ڈور چل رہا ہے میں ان سے نکال دوں گا، اور اس کو سرکاری کے بنیاد پر جو 500 روپیہ فیس چلتا ہے وہ انشاءاللہ سرکاری کر دوں گا. اور یہاں بجلی کا مسئلہ ہے، یہاں 2 گریڈ سے بجلی آ رہا ہے، ایک اس طرف ایک اس طرف. والٹیج کا بھی مسئلہ ہے، بجلی کا والٹیج کا بھی مسئلہ ہے. یہاں والٹیج بھی پورا نہیں آ رہا ہے، اکثر لوگوں کا فریج چل رہا ہے، کوئی کسی کا ٹی وی جل رہا ہے. مطلب یہ یہاں کا بالکل نظام دھرم برہم ہے. یا 5 سال اس سے پہلے نمائندہ رہا ہے، انہوں نے سب سے زیادہ زور اس نے ٹفٹائل پہ دیا ہے یا روڈوں پر دیا ہے. 2 نمبر آپ نے دیکھا ہوگا یہ ٹفٹائل کس طرح 3rd کوالٹی کا لگایا ہے. کیا سڑکیں بننا اور ٹف ٹائل لگانا یہ کہ ہے عوام کو اور کہ علاقے کی ترقی ہے، یا علاقے کی ترقی اس میں ہے کہ لوگوں کو تعلیم دیا جائے، لوگوں کو کہیں اچھے صحت کی فیسلٹیز فراہم کی جائے، لوگوں کو کہیں بجلی تو ان کی بنیادی ضرورت ہے، گیس ان کی بنیادی ضرورت ہے. کیا آپ کے علاقے میں کہ ہے بجلی کا دفتر، گیس کا دفتر، اس کے علاوہ جتنے بھی سرکاری دفاتر ہیں ہزارہ ٹاؤن میں موجود ہے یا نہیں؟ نہیں، ابھی آپ نے اچھا سوال کیا. اس میں نے اپلیکیشن دی ہوئی ہے چیئرمین وغیرہ کو. میں اپنے ہزارہ ٹاؤن کے عوام کو بھی پیغام دینا چاہتا ہوں. میں انشاءاللہ ایک کسٹمر سروس بنا رہا ہوں، یا درخواست دی ہے میں نے گیس کا. یہاں سے یہ لوگ گیس کا جو بل باری رقم بل آتے ہیں، یہ لوگ جاتے ہیں گیس کمپنی سمگلی روڈ، 1000 روپے یہاں سے، 1000 روپے وہاں سے، 2000 روپے بیچارے لوگ رکشے کا کرایہ دیتے ہیں. اتنی بڑی آبادی میں ایک آج تک میں حیران ہوں اس ایسی نمائندے کا اوپر جو پورے 5 سال اس نے خالی کمیشن کے اوپر توجہ دیے، اپنا مال بنایا ہے، عوام کی طرف اس نے بالکل توجہ نہیں دی ہے. آپ بلوچستان کی پوری تاریخ میں آپ جا کے دیکھ لیں، آپ کو معلوم ہوگا مجھ سے زیادہ کہ سب سے زیادہ فنڈ اس حکومت کو دیا گیا ہے، جو 11 ارب روپیہ 5 سالوں میں فی اراکین اسمبلی کو دیا گیا، جبکہ منسٹری کا الگ فنڈ ہوتا ہے. تو خالی یہ 11 ارب روپیہ میں نے ان کو کہا تھا کہ آپ 5000 کے نوٹ جو گلیوں پہ آپ پھینکے نا، یہ پوری علاقہ نوٹوں سے بھر جائے گا، یہ 11 ارب روپیہ آپ کا خرچ نہیں ہوگا. تو انہوں نے یہ 11 ارب روپیہ کہاں لگایا ہے؟ حالانکہ یہ کچھ گلیوں کو ٹفٹائل کا میں آپ کسی بھی ٹھیکیدار کو آپ جا کے دیکھیں 50% اس پر کمیشن ہوتا ہے. اگر آپ کے اوپر ٹینڈر آتا ہے ایک 10 کروڑ روپے کا، آپ بولتے ہیں اس گلیوں کو 10 کروڑ کا ٹینڈر ہے ٹفٹائل کا، اس میں 5 کروڑ آپ کو ٹھیکیدار اسی ٹائم کیش کمیشن دے دیتا ہے. ان چیزوں پر یہ لوگ ترجیح دیتے ہیں جن پر کمیشن ہے. ابھی آپ تعلیم کا کہتے ہو، تعلیم اگر یہ کسی اسٹوڈنٹ کو اسکالر پر بھیجے، وہاں اس پر ان کا کمیشن نہیں بنتا ہے. ظاہر ہے یہ جتنی گورنمنٹ کی طرف سے پیسہ لے کر اسٹوڈنٹ کو دیتے ہیں کہ آپ اسکالرشپ پر جا کے وہاں پڑھے، تعلیم حاصل کریں، وہاں ان کی کمیشن نہیں بنتے. یہ لوگ وہ کام نہیں کرتے جس میں ان کی کمیشن نہیں بنے، وہاں وہ کام کرتے ہیں جس کو عوام کو نقصان ہے، ان کو فائدہ ہے. جو عوام کو فائدہ ہے وہ ان کو فائدہ نہیں پہنچتا کیونکہ ان کا کمیشن نہیں بنتا ہے.
سب سے بڑی بات یہ ہے کمیشن، جہاں یہ لوگ ان چیز کو ترجیحات دیتی ہے کہ کمیشن ان کا بنے. سڑکیں آپ یہاں بارش ہوئے تھے ابھی 2 سال پہلے سیلاب آئے تھے ہزارہ ٹون میں، آپ دیکھو ابھی اکثر جگہوں پر بارش ہوتے ہے سیلاب آتے ہے، سڑک مگر اپنی جگہ پر رہتا ہے. یہاں سڑک کا نام نشان بالکل مٹ گیا، آپ کوئی سے یقین ہی نہیں آئے گا کہ یہاں پر کبھی بھی سڑک تھی، کیونکہ تھرڈ کوالٹی کا آپ چیز بناؤ گے جس میں آپ 50-60% کمیشن کھاؤ گے، جس میں ٹھیکیدار 20% اپنا بل اصول کرنے کے لیے وہاں کمیشن دے گا، 20% میں وہ کیا کام کرے گا، کیا کوالٹی ہوئے گا کام کا. اس سے تو ظاہر ایسی سڑکیں بنے گی. میں کہتا ہوں صرف یہ تو بنیادی حق ہے عوام کا، یہ تو انشاءاللہ ملے گی ان کو، بجلی، پانی، گیس کا پریشر کا. اچھا کہ آپ نے یاد دلایا، گیس 2022 کو 18 اکتوبر کو میں نے وانٹڈ اپلیکیشن سعید نذیر آغا کا کیس میں دیا تھا. نمائندگی کر رہا ہوں میں اپنا ہزارہ ٹون اور غروری سے پریشر کے حوالے سے جسٹس کامران ملاخیل کے پاس ہائی کورٹ میں. تو انہوں نے بلکہ آرڈر دیا، اس کی آرڈر شیٹیں بھی میرے پاس موجود ہے کہ جہاں بھی پریشر کا مسئلہ ہے پوری کوئٹہ شہر میں، وہاں پائپوں کو نیا بچھائے، آپ ان کو جدھر پائپ چھوٹی ہے ان کو بڑی کرے تاکہ پریشر کا مسئلہ حل ہو. تو انہوں نے بھی وہاں پر یہی کہا تھا، گیس کمپنی والوں نے، جو ہم لوگوں نے پائپیں بچھائی ہوئی تھی 40 سال پہلے ہزارہ ٹون میں، اس ٹائم 50,000 آبادی تھی، تو یہ 50,000 آبادی کے اس حساب سے انہوں نے پائپیں بچھائی ہوئی تھی. تو ابھی انہوں نے کیا کیا، لاکھوں کی آبادی میں انہوں نے وہی پائپ، تو اس میں کامران ملاخیل صاحب نے آرڈر بھی کیے، تو شکر ہے ابھی کافی حد تک پائپیں بچھایا گیا، کچھ علاقوں کا گیس کا پریشر کا مسئلہ حل ہو گیا، کچھ کرے گیا. تو عدالت کی توسط سے ہم لوگ کر رہے، تو یہ جدوجہد ہم لوگ کر رہے. الیکشن تو ایک دن ہے، تو 8 فروری کو ختم ہوئے گا. یہ میرا کام یہی ہے، سوشل ورکر ہوں میں، یہ میرے جدوجہد جاری رہے گی انشاءاللہ. یہ ہزارہ ٹاؤن میں جس طرح کے علمدار روڈ میں کینٹ کے قریب کے ہیں بے نظیر ہاسپٹل، سرکاری کوئی ہاسپٹل موجود ہیں؟ بی ایم سی کے علاوہ، بی ایم سی تو علاقے سے باہر ہیں، اگر بی ایم سی تک پہنچنے کے لیے کسی مریض کو میرے خیال سے 15 سے 20 یا آدھا گھنٹہ لگ سکتا ہے، مگر آپ کے علاقے میں کوئی سرکاری ہاسپٹل ہے؟ سرکاری ہاسپٹل ہے بے نظیر ہاسپٹل. اچھا سوال کیا آپ نے. یہ بھی یہاں پر اکثر لوگوں کے اوپر ہارٹ اٹیک جو ہوتی ہے نا، تو ان کو جب ایک پرائیویٹ ہاسپٹل ہے امام زمان علیہ السلام کے نام سے، شفا خانہ امام زمان کہتے ہیں، وہاں پہ جاؤ، وہاں پہ یہ سہولت نہیں ہے ہارٹ اٹیک کو جو یہ لوگ وہ کرے تو ٹریٹمنٹ کرے. تو یہ لوگ لے جاتے ہیں بے نظیر ہاسپٹل، ان کے پاس بھی نہیں ہے، جبکہ بے نظیر ہاسپٹل بہت بڑی ہاسپٹل ہے، سرکاری ہے، کروڑوں روپیہ ان کا بجٹ آتا ہے، فنڈ آتا ہے باقاعدہ. ان کے ڈاکٹرز بھی زیادہ ہے، مگر ڈاکٹرز ڈیوٹی پر نہیں ہوتے. اکثر میں نے ویڈیو بھی وہاں پر بنائی، میں نے رپورٹ بھی بہت کی تھی یہاں پہ کہ جو نائٹ پہ ڈیوٹی ہوتا ہے ڈاکٹر وہ نہیں ہوتا ہے موجود. اسٹاف شراب کے نشے میں وہاں پر بیٹھتا ہے، شراب پیا جاتا ہے. ابھی پچھلی دنوں میں ویڈیو وائرل ہوئی تھی جس میں وہ نرس شراب پی کر جو ہے اپنا ڈیوٹی پر تھے، بچے کو جو ہے وہ شیشے سے نکال کے زمین پر رکھا تھا، جس سے بچے کی چیخ سے اس کے والدین کو پتہ چل گیا. انہوں نے کھڑکایا، دروازہ نہیں کھول رہا تھا. جب یہ باقی اسٹاف کو بلایا، دروازہ توڑا تو دیکھا وہ اسٹاف جو ہے نرس وہ نشے میں، اور چھوٹا 2 مہینے کا بچہ جو ہے زمین پر پڑی ہوئی تھی. تو یہ صورتحال ہے. ہمارے نمائندے ہماری عوام کو بنیادی حقوق نہیں دیا جاتا ہے. سب سے مین چیز علاقے میں یہی چیز ہوتی ہے، ہاسپٹل، تعلیم، یہ بنیادی آپ حقوق کو پورا، ہم لوگ اس سے باہر نہیں نکل رہے. ابھی ہم لوگ کیسے بلوچستان پاکستان لیول پر ہم لوگ نکلے. لوگ کہتے ہیں کہ ہماری پاکستان بہت پیارا ملک ہے، پاکستان جیسی ملک جتنی عوام کو پاکستان ریلیف دیتا ہے کوئی نہیں دیتا ہے، مگر بدقسمتی سے یہ ہے کہ وہ فنڈ جو ہے عوام تک نہیں پہنچتا ہے. تو یہ وہاں سے نمائندے کہا جاتا ہے اگر یہ فنڈ 50% بھی عوام پر خرچ ہوئے پاکستان بہت ترقی کر لے گا. آئے دن ہم لوگ یہ سنتے ہیں کہ آئی ایم ایف سے ڈیل ہو رہا ہے، آئی ایم ایف سے قرضہ لیا جا رہا ہے.
وہ بھائی جو اتنے آپ لوگ قرضہ لے رہے ہو کہاں جا رہے ہیں؟ ابھی میں نے آپ کو ایک مثال دی ہے، بلکہ حقیقت ہے، 11 ارب روپیہ ایک MP کو دیا ہے۔ یہ ہماری 2 نمائندہ تھے، بروری ہزارہ ٹاؤن سے، جو ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی سے ان کا نمائندے تھے۔ ہزارہ ٹاؤن سے کون تھا؟ قادر نائل تھا، اور مری آباد سے عبد الخالق ہزارہ۔ 11 ارب 22 ارب، آپ اندازہ کریں 22 ارب روپیہ انہوں نے اس میں سے کتنا 20 کروڑ 1 ارب روپیہ بھی انہوں نے خرچ نہیں کیا ہے۔ یہ سارے کرپشن ہوتے ہیں۔ اگر یہ لوگ کرپشن نہیں کرے ہمارے ملک بھی ترقی کر لے گا، اور ہماری صوبہ بھی۔ ابھی ہماری صوبہ ہم لوگ اپنی یہ بنیادی سہولیات سے محروم ہیں، ہم لوگ اس میں پھنسے ہوئے۔ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے۔ ہماری کراچی کے روڈز کو دیکھے، آئے دن ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، جانی و مالی نقصانات ہوتے ہیں۔ وہ روٹس 50 سال سے ابھی تک ڈبل نہیں ہوتے۔ آپ لوگ ابھی کتنا 100 ارب کا انہوں نے بجٹ پاس کیا تھا پورا 5 سال میں، اس میں سے اگر یہ لوگ آدھا کرپشن نہیں کرتے، یہ آدھا بجٹ اپنا کراچی کے روٹس پہ لگا دیتے، کم از کم یہ روٹس کو ڈبل کرتے نا۔ اس سے ابھی ان کے جو بھی نمائندے اسمبلی، یہ بھی تو اسمبلی میں یہ بھی اسی روٹس پہ سفر کرتے ہیں، اسی روٹس پہ ان کا بھی رشتہ دار کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، ان کا بچے بھائی، ان کو یہ چیز کا فکر ہوتا ہی نہیں ہے، نہ فکر ہے۔ مجھے تو دکھ ہوتا ہے اس چیز کا کہ 50 سالوں میں ایک کراچی کا روٹس کو یہ لوگ ڈبل نہیں کر دیا ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ ہمارے وسائل کو پنجاب لے کر جاتے ہیں۔ وہ بھائی پنجاب کے سر آپ اپنے وسائل خود آپ لوٹ رہے ہو، آپ اور الزام ٹھہراتے ہو پنجاب پر کہ ہمارے وسائل پنجاب لے جا رہے ہیں۔ اقتدار میں آتے ہوئے یہ جو 2 MP آپ لوگوں کا، قادر نائل اور عبد الخالق، انہوں نے کتنے آپ کے یوتھ کو، کتنے نوجوانوں کو جو پر کے ہے الرٹ کیا، انہوں نے کتنے نوجوانوں کو، کتنے ماؤ بہنوں کو روزگار فراہم کیے؟ اس کے علاوہ آپ کے علاقے میں کیا کوئی فیکٹری وغیرہ ہے یا کوئی کارخانے وغیرہ ہے جس سے آپ کے نوجوان کے ہے اپنے روزگار چلا سکیں؟ ہمارے زبردست سوال کیے۔ یہ اسپورٹس کا منسٹر رہا ہے، بدقسمتی سے اسی کی دور میں ہمارے بہت بڑا اسٹیڈیم ہے، قیوم پاپا اسٹیڈیم، 4 سال وہ بن رہا ہے، بند تھا بالکل۔ یہ آخری دنوں میں بھی 6 مہینے ہوئے وہ فعال کیا ہے، اس میں آرٹیفیشل وہ لگایا ہوا ہے گراسی، آرٹیفیشل گراسی کے اوپر اس نے 20 کروڑ 40 روپے جو ہے فنڈ پاس کیا ہے، جس کے اوپر کیس بھی لگا ہوا ہے ہائی کورٹ میں اس کے کرپشن کے خلاف۔ اور دوسری بات، ایک اور اسٹیڈیم میں صفدر بابول اسٹیڈیم ہاکی گراؤنڈ اس کے نام سے ہے، تو وہ بھی بند ہے۔ تو ہمارے نوجوان بالکل مایوس ہو چکا ہے۔ ہمارے نوجوان اس ملک کے جو ہے مستقبل ہے، اس صوبے کا مستقبل ہے۔ ہمارے نوجوان اسپورٹس سے دور، روزگار سے دور، اور جو یہ بیکار رہتے، اکثر ہمارے نوجوانوں کو آپ دیکھیں، ابھی بھی ہمارے ہزارہ قبرستان میں دیکھیں، چھوٹے عمر کے لڑکے 14 سے 15 سال نشہ میں مبتلا ہیں۔ اس کی ذمہ داری ہماری نمائندے پر ہے۔ جب ہماری نمائندے کے پاس پروگرام نہیں ہے، آپ اسمبلی میں جاتے ہو، آپ پروگرام ہے اگر ہے، آپ اس پر عمل نہیں کرتے ہو، آپ کو صرف فکر ہے اپنی مال بنانے کا، جائیدادوں کا۔ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، میں الزام نہیں لگاتا ہوں، ابھی خالق ہزارہ کا آپ جائیدادیں دیکھیں، کون سی ایسی شہر نہیں ہے جس کی جائیدادیں نہیں ہوئے؟ اسلام آباد ہوئے، کراچی ہو، جدھر بھی ہو، اس کے اپنی جائیدادیں، کوئٹہ میں۔ یہاں بدقسمتی سے ہمارے نیب ادارے بھی کام نہیں کر رہے۔ اگر کام کرے تو یہ کیسے اتنی کرپشن ہو رہا ہے؟ میرے خود ان کے اوپر کیس لگی ہوئی ہے، قبرستان پہ انہوں نے قبضہ کیا، 5 کیسیں چل رہی ہے عبد الخالق ہزارہ کے اوپر۔ تو انہوں نے قبرستان پر کیوں قبضہ کیا ہے، کس وجہ سے قبضہ کیا، اور وہاں پر کیا بنایا ہے انہوں نے؟ قبرستان پر انہوں نے 2 گراؤنڈ بنایا، ایک والی بال، ایک سنگیرک۔ ہمارے پاکستان سپریم کورٹ میں یہ ججمنٹ ہمیں آیا ہوا ہے کہ بھائی آپ قبرستان کے زمین پر آپ مسجد نہیں بنا سکتے ہو، کہ اللہ کا گھر عبادت ہوتا ہے۔ ایک 3 چیز وقف شدہ چیز ہوتا ہے، ایک مسجد، عیدگاہ، قبرستان۔ ان 3 چیزوں پر آپ کوئی اور چیز کے لیے استعمال نہیں کر سکتے ہو۔ ابھی آپ ایک مسجد کو شہید کر کے آپ وہاں پر گراؤنڈ بنا سکتے ہو؟ نہیں کر سکتے ہو نا۔ ایک جو چیز جس چیز کے اوپر وقف ہوا ہو، اس کو آپ کسی اور چیز پر استعمال نہیں کر سکتے۔
ابھی قبرستان کی زمین، قبروں کی زمین پر اس نے گراؤنڈ بنایا، ایک آفس بنائی ہے جس کے اوپر میں نے اسٹے لیے، جس کا کیس چل رہی ہے ڈسٹرکٹ کورٹ میں. یہ ان کی کارکردگی ہے. اسی کی وجہ سے میں مجبور ہوا ہوں، مجھے میرے چاہنے والوں نے مجھے مجبور کیا کہ آپ الیکشن کنٹیسٹ کریں. اگر آپ میدان خالی چھوڑیں گے پھر یہ لوگ آئیں گے، پھر ہم لوگ 5 سال کے لیے روتے رہیں گے. اس سے پہلے جو یہ عبدالخالق اور قادر نائل سے پہلے جتنے بھی پارٹیاں تھی، میرے خیال سے وحدت المسلمین، اس کے علاوہ نیشنل پارٹی، یہ اس سے پہلے کہ ہے پیپلز پارٹی تھے. اچھا، پیپلز پارٹی تھے، اس نے بھی کوئی کام نہیں کیا. پیپلز پارٹی نے بھی 2008 سے لے کر 13 تک پیپلز پارٹی نے بھی کوئی کام نہیں کیے. 2 خالی بلڈنگ بنائی ہیں، خالی عمارتیں پڑی ہوئی ہے. کرپشن، پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ کرپشن جو ہے پیپلز پارٹی کے دور میں ہوئی ہے، سب دنیا جانتی ہے. اور دوسری بات، اس کے بعد آیا ہے وحدت المسلمین MWM. اس کا بھی تاریخ ہے کہ سب سے زیادہ کرپشن کی اس نے. فج اسکیم انہوں نے کافی، فج اسکیم کے نام سے انہوں نے کافی ہڑپ کیے پیسے. مجلس وحدت المسلمین جو آغا رضا تھے ان کے کینڈیڈیٹ، انہوں نے 2 سوئمنگ پول کا پیسہ کھایا، جس کے ڈاکومنٹس میرے پاس پڑی ہوئی ہے کہ میں نے 2 سوئمنگ پول بنائی ہے علمدار روڈ پر. وہ دونوں سوئمنگ پول موجود نہیں ہیں. کاغذی حد تک اس کا جو ہے 63 ملین ایک اس نے نکالا ہے 2015 کے PSDP میں، 2016 کے PSDP میں پھر 60 ملین اس نے نکالا ہے. تو یہ پیسے بالکل غائب ہو گیا، کھایا گیا. اور فائلیں، یہاں تک کہ محکمے سے فائلیں بھی ڈیلیٹ ہو گیا ہے، فائلیں بھی گم ہو گیا ہے. پھر بھی میں نے کتنی مشکل سے وہ ڈاکومنٹس نکالا ہوا ہے. مطلب کوئی مذہب کے نام پہ فراڈ، غبن، کرپشن کر رہا ہے، کوئی قومیت کے نام پر. مگر صرف افسوس کی بات یہ ہے، میں اپنی پاکستانی عوام کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں، آپ کی ویڈیو کی توسط سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ خدا را ابھی 2024 کو جو الیکشن آ رہی ہے آپ کے سامنے 8 فروری کو، ووٹ دینے سے پہلے کم از کم آپ لوگ یہ سوچیں ان 2 جماعت سے دور رہیں. خصوصاً ہماری حلقے میں یہ مذہبی اور قومی، انہوں نے صرف کرپشن کے علاوہ اور کچھ نہیں کیا ہے. انہی کی دور میں آپ یہ دیکھیں ووٹ دینے سے پہلے کہ ہمارے بچے کتنے بے روزگار ہے، تعلیم سے محروم ہیں اس 10 سالوں میں. یہ نہیں ہے کہ ہماری پاکستان فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے فنڈ نہیں دیا گیا ہے، بلکہ مرکز سے، وفاق سے ہم لوگوں کو فنڈ دیا گیا، مگر وہ فنڈ ہماری عوام تک نہیں پہنچایا. انہوں نے خیانت کی ہے عوام کی امانت میں. تو سارے فنڈ انہوں نے کرپشن کیے، چوری کیے، ڈاکہ ڈالا ہے عوام کے حق میں. ابھی بھی ٹائم ہے، الیکشن سے پہلے کم از کم 1 گھنٹہ، 1 دن سوچے کہ میں نے کس کو نمائندہ منتخب کرنا ہے. یہ ووٹ ایسی چیز ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو لائٹ سمجھے. یہ آپ کے مستقبل ہے، اب آپ کے بچوں کے مستقبل ہے، اس ملک کے مستقبل ہے. آپ جس بندے کو دے رہے ہو، آپ ایک کرپٹ بندے کو ووٹ دے رہے ہو، سمجھو آپ اپنے بچوں کے مستقبل کو برباد کر رہے ہو، اس ملک کے مستقبل کو. شکریہ طالب بھائی. پروگرام کا اختتام کرتے آپ کی اجازت کے ساتھ کیمرہ مین شہزاد احمد کے ساتھ جرنلسٹ ابرار حسین، آل پاکستان میڈیا کونسل، ڈسٹرکٹ چیئرمین، سٹی انفارمیشن نیوز چینل کے پریس رپورٹر ابرار حسین، آپ کا انٹرویو دینے کا شکریہ. طالب حسین اعلیٰ اخلاق کے اور اپنے عوام کے، اپنے قوم کے بارے میں ان کے بہت ہی اعلیٰ سوچ ہیں، اور جتنے بھی انہوں نے کام کیے ہیں. اس کے علاوہ چند دن پہلے یہ لوگ سمگلی روڈ میں گئے تھے، ہمارے جو ٹیم ممبر تھے انہوں نے ان کا ایک کوریج کیا، ان کا انٹرویو لیا، اسی کے ہم لوگوں نے دیکھا. اس کے علاوہ فیس بک، سوشل میڈیا میں ان کے کام دیکھے، ان کے قوم کے لیے، تو اسی کی وجہ سے ہم لوگ آئے، ان سے ملاقات کی، ان سے انٹرویو لی. اور انشاءاللہ آپ بھی صرف ان کو اپنے میں شعور پیدا کریں، اپنے بچوں کے خاطر صرف ان کو ووٹ دیں جو آپ کے لیے کام کریں، جو آپ کے دکھ سکھ میں، جو دن رات نہیں دیکھتے، آپ کے لیے ہمیشہ ان کا دروازہ 24 گھنٹے آپ کے لیے کھلا رہتا ہے. اور میں بھی ہمیشہ
جب سے جرنلزم میں آیا 2016 سے مجھے 6-7 سال ہوئے، میں ہمیشہ اس جرنلزم میں اس وجہ سے آیا کہ میں ہر مظلوم، ہر غریب، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں بلا تعصب، بلا رنگ و نسل آپ کی خدمت کے لیے ہمیشہ حاضر ہوں. تھینک یو. اللہ حافظ.